السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت 10ویں اردو کا حصہ نثر کا آخری سبق ڈرامہ بور کے لڈو پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، اپنا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ چینل پر کلاس 6 سے لے کر کلاس 10 تک کے اردو لیکچرز مکمل طور پر اپلوڈ کیے جا رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر کے اپنی کلاس کی پلے لسٹ میں جا کر آپ باقاعدہ طور پر اپنے کلاس کے سارے ویڈیوز، لیسنز، نوٹس اور درسی سوالات اور جوابات کے جو سارے ویڈیوز ہیں بآسانی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے بغیر وقت ضائع کیے ہم آج کا اپنا چیپٹر جو ہے، سبق جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ سبق کا نام ہے بور کے لڈو۔ پیارے بچوں، بور کے لڈو سے مراد ایسے لڈو ہوتے ہیں، یہ ایکچولی گیہوں کے لڈو ہوتے ہیں، لیکن گیہوں کا جو گھاس پھوس نکلتا ہے اس کے بنے ہوئے لڈو، یعنی کہ کہنے کو تو یہ لڈو ہوتے ہیں لیکن یہ بالکل ٹیسٹ لیس ہوتے ہیں، ان کا کوئی مزہ یا ذائقہ بالکل بھی نہیں ہوتا۔ مراد ایسے لڈو جو دکھنے میں تو بڑے لذیذ معلوم ہوتے ہیں لیکن کھانے میں بالکل بھی لذت نہیں ہوتی۔ ڈرامے میں جو کام کرنے والے شخص ہیں، کردار ہیں، وہ ہیں لکڑہارا، یہ ایک بیوقوف مرد ہوتا ہے۔ لکڑہارے کی بیوی یہ ایک بد مزاج عورت ہوتی ہے۔ بد مزاج عورت سے مراد ہوتا ہے جو بدتمیز عورت ہو، اور ایک بوڑھا، اور اس میں ایک بوڑھا ہوتا ہے جو کہ درخت کا رول ادا کرتا ہے۔ لکڑہارے کی جھونپڑی، اب یہ ڈرامہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے۔ لکڑہارے کی جھونپڑی، زمین پر چٹائی بچھی ہے، ایک طرف چارپائی بچھی ہے۔ لکڑہارے کی جھونپڑی، جھونپڑی سے مراد ہوتا ہے بچوں ایک چھوٹا سا گھر جو کہ مکمل طور پر کنسٹرکٹڈ بلڈنگ نہ ہو، جھونپڑی ہو، گھاس پھوس کی بنی ہوئی۔ زمین پر چٹائی، یعنی کہ کچھ تھوڑی بہت چٹائی جسے ہم میٹنگ کا پیس کہیں گے وہ ہونی۔ ایک طرف چارپائی، چارپائی ہوتی ہے، یہ لکڑی کی بنی بھی ہو سکتی ہے اور کبھی کبھار یہ میٹل کی بھی بنی ہوتی ہے، یعنی کہ آئرن وغیرہ سے بھی بنائی جاتی ہے۔ بہرحال یہاں جو چارپائی استعمال ہوتی ہے، چار پائے ہوتے ہیں اس کے نیچے، چار سائڈز ہوتے ہیں اس کے جن پہ یہ کھڑی ہوتی ہے۔ تو ایک چارپائی پڑی ہے۔ کونے میں مٹی کی ہنڈیاں اوپر نیچے رکھی گئی ہیں۔ لکڑہارے کی بیوی جھاڑو دے رہی ہے، لکڑہارا آتا ہے۔ ڈرامے کا کچھ سین یوں ہے کہ جو لکڑہارا ہے وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے آ رہا ہوتا ہے، سامنے ایک چٹائی بچھی ہوتی ہے، ایک طرف چارپائی رکھی ہوتی ہے، کونے میں مٹی کی ہنڈیاں یعنی کہ مٹی کے بنے ہوئے جو برتن ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں، دیگچیاں وغیرہ۔ لکڑہارے کی بیوی جھاڑو دے رہی ہے، لکڑہارا آتا ہے۔ سر پر لکڑیوں کا گٹھا، ہاتھ میں کلہاڑی۔ لکڑہارے سے مراد لکڑیاں کاٹ کر فروخت کرنے والا آدمی، اور ہاتھ میں اس کے کلہاڑی ہوتی ہے۔ لکڑہارا اپنی بیوی سے کہتا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ صفائی۔ بیوی، تمہاری یہ صفائی تو کسی روز میرے گھر کا فرش اکھاڑ کر رہے گی کہ تم اتنا صفائی کرتی ہو، کبھی کبھار یہ ہے جو نیچے فرش بچھا ہوا ہے یہ بھی کبھی ٹوٹ جائے گا، مطلب اتنی زبردست تم ہر روز صفائی کرنے لگ جاتی ہو۔ بیوی، ناشکرا کہیں کا، یعنی کہ ہر بار ناشکر کرتے ہو۔ میری جیسی سگڑ بیوی کسی اور کو مل جاتی تو پاؤں دو دو کر پیتا۔ سگڑ سے مراد ہوتا ہے تمیزدار، ٹھیک ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ اگر میری جیسی تمیزدار یہ بیوی کسی اور کو مل جاتی تو روز اس کے پاؤں دھو کر پیتا۔ پیر پر جارو مارتی ہے، اپنا غصہ دکھاتی ہے۔ ہٹو یہاں سے، کیچڑ برے پیر لا کر میری صفائی غارت کر دی، یعنی کہ میری صفائی جو ابھی تک میں نے کری تھی وہ ساری تم نے ڈبو ڈالی، خراب کر ڈالی۔ لکڑہارا بگڑ کر گٹھا پھینک دیتا ہے، ارے نکٹو، ٹھیک ہے، مطلب کہ اس کی بات بالکل نکما جسے ہم کہیں گے، کام چور۔ نکٹو سے مراد ہوتا ہے کام چور۔ تو یہ غصہ آ جاتا ہے اس کو، یہ لکڑہارا پھینک دیتا ہے۔ لکڑہارا، مجھے غصہ کیوں دلایا تھا؟ اب اسے آپ ہی اٹھاؤ۔ لکڑہارا جہاں گٹھڑیاں چھوڑ رہا ہوتا ہے، اب مجھے غصہ تم نے کیوں دلا دیا؟ اس نے پھینک دیا، اب خود ہی اٹھانا ہے یہاں سے۔ بڑا غصے دار تھا لکڑہارا بھی۔ بیوی، میں اٹھاؤں، میری اٹھائی جوتی۔ بیوی اب واپس بولتی ہے کہ میں کیوں اٹھاؤں گی، میری تو جوتی اٹھائے ہے، یعنی کہ میں بالکل نہیں اٹھانے والی، قیامت تک یہیں پڑا رہے، قیامت کے روز تک بھی اگر یہیں پڑا رہے گا تو میں نہیں اٹھاؤں گی، میری بلا سے
یہ کہو آج اتنی جلد کیسے آ گئے، ٹھیک ہے، میری وجہ مطلب میری بلا سے یہ ایک فریز کی طرح استعمال ہوا ہے کہ قیامت کے روز تک بھی اگر یہ یہیں پڑا رہے گا تو میں دمن میان کنچی پیر دستگیر نیر دفع گس، یہ کہو آج اتنی جلدی کیسے آ گئے۔ لکڑہارے سے کہتی ہے سل کیز آخ از، مطلب آپ اتنا جلدی کیوں آ گئے۔ لکڑہارا مجھ سے کیا پوچھتی ہو، سورج سے پوچھو جو آج جلدی ڈوب گیا۔ کل کہتی تھی دیر سے آیا ہوں، ہو سکتا ہے کل سورج اپنے گھر کا راستہ بھول گیا ہو، آج جلدی کی شکایت ہے۔ تو لکڑہارا اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ کل تو تم بول رہی تھی بڑا سویرے آ گئی ہو، اب مذاق میں کہتا ہے شاید کہ آج جو سورج ہے وہ جلدی ڈوب گیا ہو، کیونکہ کل تو اس نے شکایت لگائی تھی کہ تم بڑی دیر سے آئے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اب اگلا جو پیج ہے، یہ بھی میاں سورج کی ہی مہربانی ہوگی، جلدی گھر بھاگ گئے ہوں گے، سورج کی باتیں سورج ہی جانے، کمر تھام کر چارپائی پر بیٹھ جاتا ہے، کچھ کھانے کو لاؤ، کیا پکایا ہے آج۔ اور یہ اس طرح سے اپنے کمر کو، جسے ہم بولتے ہیں نا جب انسان تھکا ماندہ آتا تو کمر پہ ہاتھ رکھ کے نیچے بیٹھتے ہوئے کہتا ہے بیوی کو کہ کچھ کھانے کے لیے لا دو، آج کیا پکائی ہو۔ بیوی پکاتی کیا، تمہارا سر، دپنس کیا رنہا کل چون۔ جو لوگ کام پر سے اتنی جلدی گھر بھاگ آتے ہیں ان کے یہاں ہاک دول پکا کرتی ہے۔ جو لوگ مطلب کام کو مکمل طور پر کمپلیٹ نہیں کرتے، آدھا چھوڑ کے بھاگ آتے ہیں، تو ان کے گھر میں دول سے مراد ہوتی ہے گرد، ٹھیک ہے، تو گڑت پکتی ہے ان کے گھر میں کیا۔ اب بیوی اس سے کہہ رہی ہے پیسے دیے نہیں اور کھانا مانگنے کو آن موجود ہوئے۔ دپنس آپ نے تو مجھے پیسے دیے نہیں اور اب کھانا مانگنے کے لیے کیسے ٹھاٹھ بن کے مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ کھانا تیار ہے کہ نہیں۔ لکڑہارا جو کماتا ہوں وہ لا کر تمہاری جولی میں ڈال دیتا ہوں، اور کیا چاہتی ہو۔ لکڑہارا اب بیچارہ آرام سے بولتا ہے کہ جو کچھ بھی میں کماتا ہوں وہ تو میں تمہیں لا کر دے دیتا ہوں، اب اور کیا ہو سکتا ہے، وہ تو میں تمہاری ہی جولی میں ڈالتا ہوں، اب اور مجھ سے کیا ہو سکتا ہے۔ جنگل میں پیسے تو اگتے نہیں کہ بہت سے توڑ کر لاؤں، اور کہنے لگا کہ جنگل کے اندر جو پیسے ہیں وہ اگتے تو نہیں ہیں کہ میں اور توڑ کر لاؤں۔ لکڑہارا اسے کہتا ہے کہ جنگل کے اندر کوئی ایسا پیڑ تو نہیں ہے یا جنگل کے اندر کوئی پیسے اگتے تو نہیں ہیں کہ میں تمہارے لیے روز زیادہ سے زیادہ توڑ کر گھر لاؤں۔ آئی بات سمجھ بچوں، شاباش۔ بیوی محنت کرو گے تو جنگل میں بھی پیسے اگنے لگیں گے، مگر تم جیسے کام چور تو سونے کی کان سے بھی حالی خاک آتے ہیں۔ تو بیوی اب اس کو تانا دیتے ہوئے کہتی ہے کہ محنت کرے انسان تو جنگل سے بھی پیسے اگیں گے، مگر جیسے تم کام چور ہو، اگر تمہیں میں جہاں سونا پایا جاتا ہو، سونے کی کان یعنی کہ جہاں سونا نکلتا ہو، اگر وہاں بھی بیچ دوں تو وہاں سے بھی خالی ہاتھ ہی لوٹ کر آؤ گے۔ آئی بات سمجھ بچوں، شاباش۔ لکڑہارا آج میں نے 3 درخت کاٹے تھے، مگر کیچڑ اس قدر تھی کہ جمن چھکڑا نہ لا سکا، ٹھیک ہے۔ لکڑی شہر میں نہ پہنچ سکی، مجھے پیسے کہاں سے ملتے۔ ہاں آج جنگل میں ایک عجیب بات ہوئی۔ آئی بات سمجھ بچوں، شاباش۔ جسے ہم بولیں گے کہ یہ کہتا ہے اپنی بیوی سے کہ میں نے آج 3 درخت کاٹے، مگر کیچڑ اور بارش کی وجہ سے میں ان کو کھینچ کر، ٹھیک ہے، چھکڑا کا، جیسے ہم بولتے ہیں نا جمن چھکڑا نہ لا سکا، جسے ہم بولیں گے چھکڑا ہوتا ہے نا وہ جس پہ لاد کے گھر لایا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اتنی زیادہ لکڑیاں میں نے کاٹی تھی لیکن چھکڑا جو تھا آج کا، ٹھیک ہے، وہ لا نہ سکا اس دھول اور کیچڑ کی وجہ سے۔ ایک چھکڑے کا ہم گاڑی کو بھی بول سکتے ہیں جس میں ہم لکڑیاں لاد کر گھر لاتے ہیں۔ لکڑی شہر میں نہ پہنچ سکی، اسی لیے لکڑی جو ہے وہ شہر میں نہ جا سکی، مجھے پیسے کہاں سے ملتے، اور میں لکڑیاں بیچ ہی نہیں پایا تو پیسے کہاں سے آتے۔ ہاں آج جنگل میں ایک عجیب بات ہوئی، کانپ کر میں ڈر کے مارے کانپ اٹھا، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ میں کہا کہ آج ایک عجیب بات ہوئی، میں ڈر کر کانپ اٹھا، جنگل میں آج ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ بیوی ڈر گئے، خدا جھوٹ نہ بلوائے، 3.25 گز کے انسان اور ڈر گئے، ٹھیک ہے۔ تم اتنے اچھے انسان ہو، ہٹے کٹے انسان ہو، یہ یہاں پہ فریز کی طرح استعمال کیا گیا ہے کہ اتنے مطلب زبردست تم آدمی ہو، تو تم کیوں ڈر گئے، اتنے بڑے ہو چکے ہو، بچے ہی تو ہو، بیچا بھی دکھائی دے گا۔ آئی بات سمجھ، یعنی کہ کاغذ یا کپڑے وغیرہ کی بنی ہوئی ڈراؤنی شکل جسے ہم بیچا بھی دکھائی دے گا، تو مطلب کوئی ہو سکتا ہے تمہیں کوئی ایسا سایہ وایا دکھائی دیا ہو تبھی تم ڈر گئے ہو، ٹھیک ہے۔ تو لکڑہارا واپس جواب دیتا ہے
کسی کی بات تو سن لیا کرو، معلوم ہے وہاں کیا ہو رہا تھا۔ درخت باتیں کر رہے تھے، ایک درخت نے مجھ سے کئی باتیں کی اور اس نے کہا کہ یہ جو پیڑ ہیں یہ مجھ سے باتیں کر رہے تھے۔ آئی بات سمجھ؟ بیوی: درخت بول رہے تھے، اب جھوٹ کو کیا کہوں، کہیں بنگ تو نہیں پی آئے آج؟ بنگ سے مراد ہوتا ہے بدحواس رہنا، یعنی کہ تمہیں ہوش کھو دیے۔ جب انسان ٹھیک بات نہ کرے تو طنز بنگ تو نہیں پی ہے کہتے ہیں، لیکن بنگ یہاں سے مطلب چرس ورس، جسے ہم بولیں گے جماؤ کنجے چرس چت، یا اس طرح کے ورڈز ہم ان لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں جو عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ تو ایسے اس کو بول رہی ہے کہ کہیں چرس ورس تو بنگ بنگ تو پی کے نہیں آ گئے آج، درخت کہاں سے بولنے لگ گئے، ٹھیک ہے۔ لکڑہارا: برگد کا ایک بڑا سا درخت، کئی دن ہوئے میں نے اسے کاٹنے کے لیے چھانٹا تھا۔ مطلب چھانٹا ہوتا ہے بہت سارے پیڑوں میں سے اچھا سا پیڑ دیکھ کے نکالنا، اس کو چھانٹنا کہتے ہیں۔ تو کہنے لگا لکڑہارا کہ میں بہت دنوں سے کوشش کر رہا تھا کہ اس درخت کو میں کاٹوں۔ یہ درخت ایسے گھنے جنگل میں کھڑا ہے کہ وہاں دن کے وقت بھی رات رہتی ہے، اور یہ درخت جو ہے ایسی جگہ پہ کھڑا ہے جہاں دن کے وقت بھی رات ہی معلوم ہوتی ہے۔ آج میں نے اسے کاٹنے کے لیے کلہاڑی اٹھائی، اور ساتھ میں کہتا ہے کہ جب میں نے آج اسے کاٹنے کے لیے کلہاڑی اٹھائی تو ایک ڈراؤنی آواز سے جنگل گونج اٹھا اور میرے کان میں یہ الفاظ پڑے: مجھے نہ کاٹو، میں تمہیں انعام دوں گا۔ اور ایک آواز کہیں سے آتی ہے کہ یہ پیڑ نے ہی کہا کہ مجھے نہ کاٹو، میں تمہیں انعام دوں گا۔ اس کے بعد پیج نمبر 3 جو ہے وہ کچھ یوں ہے: بیوی: پھر تم نے کیا کیا؟ بیوی اب کہتی ہے اس سے کہ پھر تم نے کیا کیا؟ لکڑہارا: کرتا کیا، ایسا بھاگا کہ یہاں آ کر دم لیا۔ آئی بات سمجھ؟ بیوی نے کیا کہا اس سے کہ پھر میں ایسا بھاگا کہ یہاں آ کر دم لیا، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دے گا۔ بیوی: اور انعام، کیونکہ بیوی تو لالچی ہوتی ہے تو اس نے کہا کہ نہ، انعام تو لے کے آتے۔ لکڑہارا: انعام گیا چولہے میں، جان بچی تو لاکھوں پائے۔ اس نے کہا کہ انعام کو چولہے میں جان دو، ٹھیک ہے، جان بچ گئی تو اور بہت سارے انعام ہم خرید سکتے ہیں۔ تم اسی پر شکر کرو کہ تمہارا سہاگ قائم رہا، یعنی کہ میری جان جو ہے وہ بچی رہی۔ رانڈ ہوتے ہوتے بچ گئیں۔ رانڈ ہوتا ہے وہ بیوی یا وہ عورت جس کا خاوند مر گیا ہو۔ تو اگر لکڑہارے کو جنگل میں کچھ ہو جاتا تو اس کی بیوی بھی رانڈ ہو جاتی، تو اس لیے یہ کہتا ہے کہ رانڈ ہوتے ہوتے آئی تم بچی ہو۔ بیوی: میں نے جنگلوں کی بڑی بڑی انوکھی کہانیاں سنی ہیں۔ ایک دفعہ ایک درخت کے نیچے ایک بارات آ کر بیٹھی، درخت کا تنا پھٹا اور سارے باراتی اس میں سما گئے۔ یا اب اسے کہتی ہے کہ میں نے ایک دفعہ ایک درخت کے نیچے سنا ہے کہ کوئی بارات آ کر بیٹھی، دولہے دلہن والی بارات، تو اس کا جو گوڈ جسے ہم کہیں گے، اس کا جو تنا تھا وہ پھٹا اور وہ سارے لوگ اس کے اندر دھس گئے۔ اس طرح کوئی آدمی ایک درخت سے مسواک کاٹنے لگا، درخت سے لمبے لمبے سیاہ بالوں والے ہاتھ نکلے اور اسے گھسیٹ لے گئے۔ اور اس طرح سے ایک ایسا واقعہ بھی ہوا ہے کہ کسی درخت کے کوئی مسواک کاٹ رہا تھا، درخت کے اندر سے کچھ لمبے لمبے ہاتھوں والے کچھ بال نکلے، یہ ہاتھ نکلے، اور ان ہاتھوں نے اسے درخت کے اندر ہی سما لیا۔ آج تک اس کا پتہ نہیں چلا۔ اللہ بخشے میرے چچا کہتے تھے۔ اور اکثر ہمیں جب کوئی جھوٹ بولنا ہوتا ہے نا، ہم ایسی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں جہاں جو آدمی مر گیا ہو، کہ فلانے آدمی نے کہا تھا، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے نا، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ بیوی: بات کاٹ کر اور ماتھے پر ہاتھ مار کر۔ جھوٹے کے منہ میں خاک، یعنی کہ جو جھوٹ بولے اس کے منہ میں مٹی۔ خاک جانے کن کن لپاڑیوں میں بیٹھتے ہو، بے سر و پیر کی اڑانے لگے ہو۔ آئی بات سمجھ؟ مسواک ہوتا ہے نا، مسواک آپ نے دیکھا ہے نا، دانت جو دانتوں میں ہم مارتے ہیں، لکڑی کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اسے مسواک کہتے ہیں۔ لپاڑی ہوتا ہے فضول باتیں کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ ان سے کہتی ہے کہ نہ جانے پتہ نہیں کیا کہاں کہاں لپاڑی لوگوں میں بیٹھے رہتے ہو۔ بے سر و پیر کی باتیں کرنا، مطلب بغیر سوچے سمجھے بات کرنا۔ لکڑہارا: تم گھر بیٹھنے والی جنگلوں بنوں کو کیا جانو؟ بنوں سے بھی مراد جنگل ہی ہوتا ہے، گھنی جھاڑیاں جہاں ہوتی ہیں۔ تو یہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تم جو گھر میں بیٹھی عورتیں ہوتی ہو، تم کو کیا پتہ کہ جنگل میں کس طرح کے حالات ہوتے ہیں؟ میں نے اپنے کانوں سے درختوں کی باتیں سنی، بعض دفعہ تو وہ ہنسا بھی کرتے ہیں۔ خیر اب یہ کہو کہ کچھ کھانے کو بھی ہے یا نہیں؟ اب یہ بات ختم کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کچھ کھانے کو لا دو، یا ہے بھی کہ نہیں؟ بیوی: اس گھر میں کھانا کہاں، جس کا مالک جنگل میں درختوں کی باتوں سے دل بہلاتا ہو؟ میں تو اس گھڑی کو کوستی ہوں جب ماں باپ نے تمہارے پلے باندھ دیا تھا،
تو بیوی کہتی ہے اس گھر میں کھانا کہاں جہاں کا جو خاندار ہو، جو گھر کا بڑا ہو، وہ درختوں کی باتیں سنتا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اپنے آپ کو کوستی ہے، اپنی قسمت کو کوستی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ بڑی مشکل، پتہ نہیں کس دن جو تھا، کون سا منحوس دن تھا جس دن ماں باپ نے تمہارے پلے باندھ دیا، یعنی کہ تم سے شادی کروا دی۔ میرے جیسی سگڑ کے لیے تو کوئی ایسا گھر چاہیے تھا جہاں ہزاروں روپے، سینکڑوں نوکر، گاڑی گھوڑے اور کپڑوں کے صندوق ہوتے۔ یہ تو ہر ایک لڑکی کی چاہت ہوتی ہے، اس میں کوئی بیجا بات نہیں ہے۔ تو یہ کہتی ہے کہ میں ایک ایسے گھر کی دلہن بننا چاہتی تھی جہاں مطلب میرے لیے وہ اچھا گھر ہوتا جہاں ہزار نوکر چاکر ہوتے، گاڑی گھوڑے وغیرہ ہوتے اور خزانے بھرے ہوتے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں خواہش کرتے ہوئے اب ہم آگے پڑھیں گے۔ لکڑہارا، میں بھی تم سے شادی کر کے پچھتا رہا ہوں۔ مجھے تو ایسی بیوی چاہیے تھی جو میرے لیے اچھے اچھے کھانے پکاتی، تمہاری طرح ہر وقت جھاڑو لیے نہ پھیرا کرتی۔ پھر میرا امیر ہونا، گاڑی گھوڑا رکھنا، خوبصورت کپڑے خریدنا کیا مشکل تھا۔ اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ اگر ایک اچھی عورت سے آپ کی شادی ہو جائے تو آپ یہ ساری جو چیزیں ہیں خرید سکتے ہو اور ان کا استعمال بھی کر سکتے ہو۔ بہرحال قسمت کس کی کیا ہوتی ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں، لیکن لکڑہارا بھی اسے کہتا ہے کہ اگر میری بیوی بھی اچھی ہوتی تو یہ ساری چیزیں خریدنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اس کے بعد بیوی پھر سے کہتی ہے آگے پڑھتے ہوئے، اچھا تو میں منحوس ہوں، تم سے خدا سمجھے میں نے تمہیں بیوی پر ظلم کرنے کا مزہ نہ چکھایا تو کہنا، سمجھا کیا ہے؟ بس اگر اب تم نے مجھ سے بات کی تو تم جانو۔ اب بیوی کو زبردست غصہ آ جاتا ہے اور بیوی اس سے کہتی ہے کہ آئندہ کے لیے، ٹھیک ہے، اگر میں نے تمہیں مزہ نہ چکھایا تو کہنا، ٹھیک ہے، مطلب اب اسے دھمکی دیتی ہے ورلڈ وار 3 کی کہ اگر آپ کو میں نے مزہ نہ چکھایا تو بولنا، ٹھیک ہے۔ بیوی کو غصہ آ جاتا ہے، شاباش۔ اور اس کے بعد کہتی ہے کہ اگر تم نے مجھ سے بات کی، کہا کہ اس کے پٹ کرزن میں سے کاٹتے کہن، لکڑہارا مجھے کتے نے کاٹا ہے جو تم سے بات کروں۔ خیر مرد ہے، ٹھیک ہے، مرد تو مرد ہی ہے، اکڑ تھوڑی جائے گی۔ اس نے کہا مجھے کیا، مجھ سے ہونو کھمت، ٹھیک ہے، میں آپ سے بات کروں گا۔ تم نے بولنا چھوڑ دیا تو سمجھو میرے تو مزے ہو گئے، واللہ میرے تو مزے ہو گئے، خوشی کے مارے ناچنے لگتا ہے۔ اور اتمن سے دماغ سے کریک تو لاگان سے نچونتے، ٹھیک ہے۔ بیوی ضبط کی کوشش کرتی ہے مگر زیادہ دیر چپ نہیں رہ پاتی۔ آخر عورت ہے، کچھ دیر کوشش کرتی ہے چپ رہنے کی مگر چپ نہیں رہ سکتی۔ یہ لکڑیاں تو اٹھا لیتے، جو گٹھڑا باہر پھینکا ہوا تھا نا، اسی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو یہاں سے اٹھا لینا چاہیے تھا۔ لکڑہارا، پڑی رہیں، میں تو کبھی نہ اٹھاؤں گا۔ تو اپنا میں تو کبھی نہیں اٹھانے والا۔ بیوی، اچھی بات، میری بلا سے چاہو تو سارے گھر کو دیا سلائی دکھا دو، کوئی دروازے کی زنجیر ہلاتا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ کہ بیوی جو اسے لکڑہارے نے جو وہ لکڑیوں کا گٹھا جو تھا وہ نیچے رکھا ہوا تھا، بیوی اسے کہتی ہے کہ اب اسے اٹھا دو، تو وہ کہتا ہے کہ میں بالکل بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ تو بیوی کہتی ہے کہ مت اٹھاؤ، کوئی بات نہیں، چاہو تو سارے گھر کو دیا سلائی دکھا دو، مطلب یعنی کہ آگ لگانا۔ دیا سلائی سے مراد ہوتا ہے آگ لگا دینا۔ کوئی دروازے کی زنجیر ہلاتا ہے، اسی دن کوئی پیچھے سے دروازے کی جو کنڈی ہوتا ہے وہ ہلاتا ہے، کون ہے؟ لکڑہارا، مہندی تو لگی نہیں پاؤں میں، جا کر دیکھ لو۔ ایشوانا ایمس اپنی بیوی سے بولتا ہے کہ مہندی تو نہیں لگی ہے تمہارے پاؤں میں، جا کے دیکھ لو کون ہے۔ بیوی، میں کیوں جاؤں، یہ تمہارا کام ہے، میں اپنے تمام کام جو ہے وہ کر چکی ہوں۔ لکڑہارا کی بیوی جو ہے اسے کہتی ہے کہ میرے جانے کی بات نہیں ہے، تم جاؤ، کیونکہ میں نے اپنے حصے کے سارے کام جو ہے وہ مکمل کر لیے ہیں۔ لکڑہارا، میں تھکا ہوا ہوں، میں یہاں سے نہیں ہلنے کا۔ پھر کوئی زنجیر ہلاتا ہے، اب وہ بھی نہیں جا رہا ہے، اس نے میں پھر سے زنجیر کو ایک بار کوئی پھر سے ہلاتا ہے۔ بیوی، اٹھو گے یا نہیں؟ بیوی کہتی ہے اٹھو گے یا نہیں؟ لکڑہارا، ہرگز نہیں۔ بیوی، تو پھر جو کوئی آیا ہے صبح تک کھڑا رہے۔ اور اس نے کہا کہ جو کوئی آیا ہے صبح تک کھڑا رہے، میں بھی نہیں جاؤں گی، میں بھی باہر نہیں جاؤں گی۔ پھر زنجیر ہلتی ہے، اس کے بعد پھر سے زنجیر ہلتی ہے، مگر میاں بیوی دونوں بت بنے بیٹھے رہتے ہیں۔ آخر ایک آواز آتی ہے، زنجیر پھر سے ہلتی ہے مگر دونوں آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے کوئی دروازہ کھولنے نہیں جاتا۔ اتنے میں پھر سے ایک بار زنجیر جو ہے کوئی ہلاتا ہے اور ایک آواز بھی آتی ہے، کوئی ہے دروازہ کھولو، میں لکڑہارے کے لیے انعام لایا ہوں۔ اندر کوئی ہے، آپ دروازہ کھولیں کیونکہ میں لکڑہارے کے لیے انعام لایا ہوں۔ دونوں چونک کر، انعام، دونوں اٹھ کر دروازے کی طرف دوڑتے ہیں اور ایک چھوٹے سے
बूढ़े आदमी को साथ लेकर आते हैं जो सर से पैर तक सब्ज़ कपड़े पहने हुए है। आई बात समझ। सब्ज़ से मुराद यहाँ ये जंगल से आया है, इसलिए इसका खुलिया जो है जंगलों की तरह ही सब्ज़ दिखाया गया है। इसने सब्ज़ की तरह के कपड़े पहने हुए हैं और ये एक छोटा सा आदमी है और उसको लेकर दोनों आदमी जो है वो अंदर आते हैं। बीवी, माथे पर दाएं हाथ की 3 उंगलियां रखकर हजूर मेरी बंदगी, हजूर मेरी बंदगी यानी कि इज़्ज़त के साथ उसे अपने घर में सलाम, जिसे हम कहेंगे सलाम करना, ठीक है, तो वो उसे बड़े तमीज़ से सलाम करती है। लकड़हारा, गरीब हाने पर बड़ी मेहरबानी फरमाई, कहा कि जो आपका ये गरीब हाना है उस पर बड़ी मेहरबानी फरमाई। बीवी, चारपाई की तरफ इशारा करके तशरीफ़ रखिए, आपकी क्या खातिर करूं, हम गरीब हैं। बीवी से कहता है कि चारपाई की तरफ इशारा करके तशरीफ़ रखिए, आपकी क्या खातिर करूं, यानी कि हम आपकी इज़्ज़त क्या कर सकते हैं, हमारे पास खाने की कोई चीज़ नहीं है। कहा कि हमारे पास खाने की कोई चीज़ नहीं है। लकड़हारा, इसके अलावा जो कुछ है हाजिर है, उसके बाद हम जो कुछ हैं वो तो आपके सामने खड़े हैं। पीर मर्द जो है वो सब्ज़ लिबास में है, आपकी अनायत में इंसानों के घरों में ज़्यादा देर तक नहीं ठहरता। वो कहता है कि मैं इंसानों के घरों में ज़्यादा देर तक नहीं रहता, मैं जंगली हूँ और मुझे शाम से पहले जंगल में पहुँचना है। बात यह है कि उस नेक आदमी ने आज मेरे एक पुराने दोस्त पर बड़ी मेहरबानी की है, उसके एवज़ मैं उसे इनाम देने आया हूँ। जेब से एक कागज़ का टुकड़ा निकालता है। अब ये कहता है कि उसने एक मेरे दोस्त को नहीं काटा है, मतलब मेरे एक दोस्त पर मेहरबानी करी है, तो उसके एवज़ यानी कि उसके बदले में, एवज़ से मुराद होता है बदले में, जेब से एक में से इनाम देना चाहता हूँ। और जेब से एक कागज़ निकालता है और आंखों पर ऐनक लगाकर उससे पढ़ने के लिए तैयार होता है, ठीक है। बीवी, खुदा का शुक्र, तेरा शुक्र, मैं ख्वाब तो नहीं देख रही। बीवी कहती है कि मैं ये सारी चीज़ें जो है ये कहीं ख्वाब तो नहीं देख रही, ठीक है, यानी कि ये ड्रीम तो नहीं है। लकड़हारा, क्यों, मैं नहीं कहता था। लकड़हारे ने अब इसकी बात जो है जो उसने कही थी, जो बीवी अभी तक मानने के लिए तैयार नहीं थी, तो उसने कहा कि आप मेरी बात नहीं मान रहे हो। पीर मर्द, हरियावल के बादशाह, हरियावल के बादशाह से मुराद होता है जंगल के बादशाह, ठीक है, हरियावल, ठीक है, यानी कि जंगल के बादशाह का हुक्म है कि आपकी मुँह मांगी 3 मुरादें पूरी की जाएं, जो आप मुँह से कहोगे ऐसी 3 बातें जो हैं आपकी पूरी की जाएंगी। आई बात समझ। बीवी, 3 मुरादें, मैं तो खुशी के मारे पागल हो जाऊंगी। अब तो दुनिया जहां का रुपया, कपड़ा और गाड़ियां मुझे मिल जाएंगी, पहले मैं क्या मांगूं। लकड़हारा, खाना। लकड़हारा कहता है कि पहले खाना मांग लो, क्योंकि उस बेचारे को भूख लगी है। पीर मुराद, इनाम आपके हाउंद को मिला है, इसलिए जो वो मुराद मांगेगा वो मिलेगी। बीवी के हाथ में कुछ नहीं है, उसने कहा कि इनाम तो लकड़हारे को मिला है और जो वो अपने मुंह से बात कहेगा उसी बात का वैल्यू है और वही मानी जाएगी। बीवी, मगर मेरा हाउंद तो ठहरा बेवकूफ़। बीवी ने क्या कहा कि मेरा हाउंद जो है वो तो ठहरा बेवकूफ़। लकड़हारा, बेवकूफ़ हूँ तो बेवकूफ़ी से ही, मगर हुक्म अब मेरा ही चलेगा, मूँछों पर ताव देते हुए, ठीक है, मतलब अब तो बंदे के पास पावर आ गई ना, अब तो जो अपना रोब है वो तो झाड़ेगा। बीवी, मुंह 2 रखो, जो मैं कहूँगी वही तुम्हें करना होगा। अब लकड़हारे ने क्या कहा, जो मैं कहूँगी वही तुम्हें करना होगा, मेरी तुम्हें बात सुननी पड़ेगी। लकड़हारा, मेरा दिल तो ये मुराद मांगना चाहता है कि तुमसे मेरा पीछा छूट जाए। अब लकड़हारा मजाक में कहता है कि मेरा तो दिल ये चाहता है कि तुमसे ही अगर मेरा पीछा छूट जाए तो वही काफ़ी है। बीवी झाड़ू उठा लेती है। पीर मुराद, ठहरिए, जल्दी न कीजिए, जल्दी का काम शैतान का है। इंसान को चाहिए कि पहले बात को तोले फिर मुंह से बोले। बहुत बड़ी बात है ये बच्चों, समझने की बात है कि जब भी हम बात कर रहे हों तो बड़े प्यार से बात करें, बड़े तमीज़ से बात करें। और दूसरी चीज़ कि हमेशा हमें अपनी बात को पहले बोलना चाहिए और फिर पहले सोचना चाहिए और फिर बोलना चाहिए, ठीक है। तो अब पीर मुर्शिद उनसे कहता है कि बात को पहले समझने की कोशिश करो, फिर जो है जल्दबाजी से आप बिल्कुल भी काम ना लो। एक ही चीज़ है जिसकी आप दोनों को सख्त ज़रूरत है, सोचिए और फिर सोचिए कि वो क्या चीज़ है। आप रुखसत चाहता हूँ, याद रखें सिर्फ एक ही चीज़ हासिल करने के काबिल है, वही मांगिए, वही मांगिए, वही मांगिए, कहता कहता चला जाता है। अब ये तीनों चीज़ें जो है आपको दी जाती हैं। अब आप आसानी से अपने हिसाब से जो चीज़ें आपको मांगनी हैं वो आप मांग सकते हो, लेकिन निकलते समय कहता है कि एक ही चीज़ है जो आपको मांगनी चाहिए और यही कहते कहते मांगिए, वही मांगिए, वही मांगिए, और ये नहीं कहता कि वो चीज़ क्या है, ठीक है। तो बीवी अब कहती है, मैं जानूँ बड़े मियाँ का मतलब दौलत से। बीवी अब ने क्या कहा
کہ مجھے معلوم پڑ رہا ہے کہ یہ جو بڑے میاں پیر مرشد جو تھے جو ہمیں انعام دے کر گئے ہیں، ان کی مراد جو تھی وہ دولت سے تھی۔ لکڑہارا: واہ، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، وہ تو کھانے کا ذکر کر رہا تھا، دیکھو بھوک کے مارے میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، چارپائی پر بیٹھ جاتا ہوں۔ اب یہ ہے، وہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے، عقل کی بات ہے دولت۔ یہ جو آدمی ہے وہ کھانے کا ذکر کر رہا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ بھوک کے مارے میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، اور اسی دوران وہ چارپائی پر بیٹھ جاتا ہے۔ بیوی: بہکی بہکی باتیں نہ کرو، اس کا مطلب دولت ہی سے تھا، روپیہ پیسہ ہوگا تو کھانا کپڑا کیا محل خرید لیں گے۔ یہاں تک بیوی کو دیکھیں گے تو تھوڑی سی عقل مند ہے یہاں پہ، کہ بیوی بہکی بہکی باتیں نہ کرو، اس کا مطلب جو ہے وہ بالکل دولت سے ہی ہے۔ کھانا کپڑا کیا ہے، اگر پیسے ہوں گے تو کچھ بھی خریدا جا سکتا ہے۔ لکڑہارا: کیا اس جنگل میں روپے سے یہ سب چیز مل جائیں گی؟ ٹھیک ہے، مطلب کیا اس جنگل میں روپے سے یہ سب مل جائے گا جو تم مانگ رہی ہو؟ بیوی: دوسری مراد یہ مانگیں گے کہ ہمیں ایسے پڑوسی مل جائیں جو ہماری دولت کو دیکھ کر جلیں۔ آئی بات سمجھ؟ پہلی یہ کہ ہمارے پاس دولت آ جائے، اور دوسری یہ کہ ہمیں ایسے ہمسائے مل جائیں جو ہماری دولت کو دیکھ کر جلیں۔ بیوقوف عورت: ٹھیک ہے، ایک چیز چلو دولت ٹھیک ٹھاک تھی، یہ مانگ لیتی کہ ہمیں دنیا کو غریبوں میں بانٹنے والے بنا دو، لیکن ایسا تو خیر سوچے گی نہیں۔ بس پھر تو میری خوشی کا کچھ نہ پوچھو۔ اس کے بعد کہا کہ میری خوشی کا کچھ نہ پوچھو۔ لکڑہارا: بلا یہ بھی کوئی مانگنے کی مرادیں ہیں؟ کہا کہ یہ بھی کوئی چیزیں ہیں جو مانگی جا سکتی ہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ایک گرما گرم بور کا لڈو مل جائے، ایک لڈو اس کے ہاتھ پر آتا ہے۔ اب یہ مانگ بیٹھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ایک گرما گرم لڈو مل جائے۔ لکڑہارا کانپ: او خدا، یہ کیا ہے؟ بیوی: ہوتا کیا، تمہارا سر ہے، میرے کہنے پر چلتے تو کیوں ایک مراد یوں ہی غارت ہوتی۔ اور بیوی کہتی ہے کہ یہ مانگ لیتا ہے، اچانک تو ایک بور کا لڈو اس کے ہاتھ میں آ پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لکڑہارا جو ہے اب پریشان ہو جاتا ہے، کانپ اٹھتا ہے، ٹھیک ہے، میرے کہنے پر چلتے تو کیا ایک مراد ایسے ضائع نہیں ہوتی۔ ابھی آگے آگے دیکھیں تمہاری بیوقوفی کیا گل کھلاتی ہے۔ اور یہ ایک بیوی کہتی ہے کہ دیکھتی ہوں آگے آگے تم کیا اپنی بیوقوفی کے گل کھلاتے ہو۔ لکڑہارا: مگر یہ تو لڈو ہے۔ بیوی: لڈو نہیں تو ہاتھی ہوتا، لڈو مانگا تھا لڈو آ گیا، لکڑہارا مانگا تو تھا۔ لکڑہارا بھی کہتا ہے کہ ہاں میں نے مانگا تو ضرور تھا۔ بیوی: یہ تو سوچو محل کے سامنے ایک لڈو کیا محال ہے، ایک محل اور ایک لڈو کی کیا مطلب کمپیریزن آپ کر رہے ہو؟ ہائے اللہ، کس پگلے سے میرا پالا پڑا ہے۔ پھر سے کہتی ہے کہ کیا مطلب کس پگلے سے میرا پالا پڑ گیا۔ لکڑہارا: لڈو کو سونگھ کر مزیدار معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بیوی: مگر دنیا بھر کی دولت کے سامنے یہ نگوڑا چیز ہے۔ نگوڑا کسے ہم کہیں گے؟ جس کے گھٹنے یا پاؤں نہ ہوں اسے آدمی نکما، منحوس جسے ہم کہیں گے، گھٹنے پاؤں کے بغیر ہونے والا آدمی کو نگوڑا کہتے ہیں۔ لکڑہارا: اچھا آؤ پہلے لڈو کھائیں پھر خوب سوچ کر مراد مانگیں گے۔ بیوی: جو اس منحوس لڈو کو چھوا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور بیوی کو غصہ تھا تو اس نے کہا کہ اگر میں اس لڈو کو چھوؤں گی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا کہ اگر تم نے اس لڈو کو چھوا بھی، ٹھیک ہے۔ بیوی: مجھے دو، چھین لیتی ہے، اور بیوی اس طرح سے مجھے دو چھین لیتی ہے۔ لکڑہارا: اسے لے کر کیا کرو گی؟ بیوی: کروں گی کیا، اس ٹھنگنے بوڑھے کے منہ پر ماروں گی۔ ٹھنگنے سے مراد ہوتا ہے چھوٹے قد کا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس ٹھنگنے سے بوڑھے کے منہ پر ماروں گی اور مراد واپس مانگوں گی۔ لکڑہارا: میرا بھوک سے برا حال ہو رہا ہے۔ بیوی: چپ رہو، آواز دیتی ہے، بڑے میاں، اے بڑے میاں، آئیے دیکھیے میرے بیوقوف خاوند نے کیا کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اتنے میں وہ آواز دیتی ہے بڑے میاں کو کہ آئیے دیکھیے میرے اس بیوقوف خاوند نے کیا کیا۔ لکڑہارا: ایک مراد تو ضائع ہو چکی ہے، اب کہاں مانو، لڈو مجھے دے دو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ بیوی: بڑے میاں آؤ، جلدی آؤ، دیکھو یہ کیا آفت آئی ہے۔ اب یہ بہت چلانے لگی وہ بڑے میاں کو۔ لکڑہارا: لڈو تو دے دے۔ لکڑہارا کہتا ہے لڈو جو ہے وہ تو دے دے، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ بیوی: بڑے میاں، اے بڑے میاں۔ لکڑہارا: سنتی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، میرا بھوک سے دم نکل رہا ہے۔ بیوی: باہر جا کر دیکھیے میرے پاگل خاوند نے کیا کیا۔ لکڑہارا: بھلا محل کس کام کا جو کھانے کا کام نہیں آ سکتا۔ بیوی: آئیے آئیے، اس کی آواز مدھم ہو جاتی ہے گویا وہ دور چلی جا رہی ہے۔ لکڑہارا: نہیں دیتی تو اچھا میں مراد مانگتا ہوں کہ یہ لڈو میری بیوی کے ناک سے چمٹ جائے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ میں بیوقوف یہ مانگتا ہے کہ اب یہ جو لڈو ہے یہ میری بیوی کے ناک سے چمٹ جائے۔
ٹھیک ہے، باہر سے ایک چیخ کی آواز آتی ہے، اور باہر سے ایک چیخ کی آواز، چلانے کی آواز آتی ہے۔ لکڑہارا ڈر جاتا ہے، اس کی بیوی داخل ہوتی ہے، اسی دوران اس کی بیوی آتی ہے اور اس کی ناک سے چمٹا ہوا لڈو بھی ساتھ میں ہے، ٹھیک ہے۔ بیوی: ہائے ہائے ظالم، یہ کیا کیا، ہائے میری ناک، ہائے میری ناک۔ بسرتی ہوئی چارپائی پر بیٹھ جاتی ہے، خامد ہنستا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ اب بڑی بے بس ہو کر، جسے ہم کہیں گے بے بس ہو کر، اس پہ بیٹھ جاتی ہے بیوی۔ یہ دانت کیوں نکل رہے ہیں؟ بیوی کہتی ہے، لکڑہارا: ہاں تمہاری شکل دیکھ کر ہنسی آتی ہے۔ لکڑہارا اسے کہتا ہے کہ تمہاری جو شکل ہے وہ دیکھ کر مجھے زبردست ہنسی آ رہی ہے۔ لکڑہارا: ہاں ہاں تمہاری شکل دیکھ کر ہنسی آ رہی ہے۔ بیوی: ارے جلد اس بلا کو میری ناک سے اتارو۔ لکڑہارا لڈو کو کھینچتا ہے مگر وہ چھوٹتا نہیں۔ لکڑہارا: بیوی: اب یہ نہیں چھوٹے گا، مگر خیر کچھ ڈر نہیں، چند دن میں عادت پڑ جائے گی، پھر تکلیف نہ ہوگی۔ اب لکڑکارا جو ہے، کیونکہ بیوی کو بھی لڈو کی وجہ سے درد ہو رہا ہوتا ہے، ناک پہ کوئی چیز آ کے چمٹ جائے، اوپر وہ بھی بور کے لڈو، وہ بڑے سخت بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر بڑی تکلیف نہ ہوگی، کہا کہ کچھ دنوں کے بعد عادت ہو جائے گی۔ بیوی: لوگو میرا سارا حسن ہاک میں مل گیا، میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہی۔ اب بیوی کہتی ہے، میں تو برباد ہو گئی، میں تو لٹ گئی، میری ساری خوبصورتی اس لڈو کی وجہ سے چلی گئی۔ لکڑہارا: حسن کھو جانے کا غم نہ کرو، تم پہلے ہی کون سی خوبصورت تھی۔ وہ کہتا ہے کہ ویسے اتنا ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ویسے بھی کوئی خاص خوبصورت نہیں تھی۔ بیوی: میرے میاں اب خدا کے لیے یہ مراد مانگو کہ یہ بلا میرے ناک سے دور ہو جائے۔ لکڑہارا: مگر یہ تو آخری مراد ہے۔ لکڑہارا یہ کہتا ہے کہ یہ تو آخری مراد ہے، ٹھیک ہے۔ بیوی: بلا سے؟ لکڑہارا: مگر پھر وہ محل اور دولت کس طرح ملے گی؟ بیوی: لیکن میں اس ناک کے ساتھ محل میں رہ کر کیا کروں گی؟ ٹھیک ہے، تو اس نے کہا کہ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، وہ جو محل ہم مانگ رہے تھے، وہ ساری چیزیں وہ کہاں سے آئیں گی؟ لکڑہارے کی بیوی جو ہے اسے کہتی ہے، آپ مجھے بتاؤ کہ اب اگر آپ محل مانگ بھی لیتے ہو، لیکن میں اس ناک کے ساتھ محل میں رہ کر کیا ہوں؟ یہ آخری مراد میں نے تو کھانے مانگنے کے لیے اٹھا رکھی ہے۔ بیوی: باڑ میں جائے کھانا، آؤ اسے کھینچو میرے میاں۔ کھینچتا ہے۔ لکڑہارا بے سود، یہ تو ایسا چمٹا ہے کہ لکڑہارا اسے کہہ رہا ہے کہ یہ تو اس طرح سے چمٹ چکا ہے تمہاری ناک سے کہ اترنے کا نام ہی نہیں لیتا، کہ اب تو یہ بالکل اترنے کا نام بھی نہیں لے گا۔ بیوی: اور زور سے کھینچو۔ بیوی کہتی ہے، اور زور سے کھینچو، لیکن ایسا پاسبل اب نہیں ہے، کیونکہ مراد کے اکارڈنگ جو تھا وہ اس کے اب ناک سے چمٹ جا چکا ہے۔ اگلا پیرا، اگلا جو پیج ہے، لکڑہارا: کھینچ کر خاک زور لگاؤں، یہ تو ہلتا بھی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو بڑی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ تو ہلنے کا نام بھی نہیں لے رہا۔ ناک ٹوٹ جائے گی میری مگر یہ نہ چھوٹے گا۔ کہا کہ ناک تو ٹوٹ جائے گی میری مگر یہ نہیں چھوٹنے والا۔ بیوی: سب تمہارے کرتوت ہیں، تم ہی نے یہ مراد مانگی تھی کہ یہ لڈو میری ناک سے چمٹ جائے۔ لکڑہارا: اور اب میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ تمہاری ناک کا پیچھا چھوڑ دے۔ وہ لڈو بغیر تکلیف کے ناک سے اتر جاتا ہے۔ یہ رہا، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے یہ لڈو جو اس کی ناک سے، اب تیسری مراد بھی یہ ضائع کر۔ بیوی: دیکھا اپنی بیوقوفی کا نتیجہ، تینوں مرادیں اکارت گئیں، محل، کپڑے، دن دولت کچھ بھی نہ ملا۔ میری بات مان لیتے تو اس وقت دروازے پر ہاتھی جول رہے ہوتے۔ باہر سے ہنسنے کی آواز آتی ہے۔ اتنے دیر میں اب وہ بیوی کہتی ہے کہ اگر تم نے میری بات مانی ہوتی تو ہمارے پاس دولت وغیرہ ہوتی، باہر لوگ ہوتے، مزے سے ہوتے۔ آواز آتی ہے ہنسنے کی، اتنی دیر میں باہر سے آواز آتی ہے۔ بیوی: یہ کون ہے؟ لکڑہارا: کون ہنس رہا ہے؟ پیر مرد: ہیں او ہو کیسے مزے کی بات ہے، کیوں؟ بیوی: یہاں تو لٹیا ڈوب چکی ہے، یعنی کہ یہاں تو ہماری قسمت جو ہے وہ تو ڈوب چکی ہے، ٹھیک ہے، محنت جو ہے ہماری وہ ضائع ہو چکی ہے، یعنی کہ ذلیل و خوار ہو چکے ہیں ہم۔ تمہیں تو ہنسی سوچ رہی ہے، اس پگلے نے تینوں مرادیں ضائع کر دی اور ہم کنگال ہی رہے۔ پیر مرد: ہیں میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، اونچ نیچ دیکھ کر مراد مانگنا، جو چیز تمہیں چاہیے ہوگی اس کے حساب سے تم مرادیں مانگنا۔ دنیا میں صرف ایک ہی چیز حاصل کرنے کے قابل ہے، مگر تم اتنا نہ سمجھ نکلے کہ اسے بوجھ نہ سکے، یعنی کہ اسے کھوج نہ سکے، اسے ڈھونڈ نہ سکے، ٹھیک ہے۔ بیوی: میں نے بوجھ لیا تھا مگر یہ نہ مانا، میری بات مان لیتا تو اس وقت ہمارے پاس نوجوانوں راجوں جیسا روپیہ ہوتا۔ اب بیوی اسے کہتی ہے کہ میں نے اسے بڑے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن لکڑہارے نے میری بات نہیں مانی، اگر اس نے بات مان لی ہوتی تو ابھی ہمارے پاس بادشاہوں جیسے مال و زر اویلیبل ہوتا، دولت ہوتی۔ پیر مرد: غلط، پھر سوچ۔ ہنستا ہے اور اس کے بعد پھر سے ہنستا ہے۔
लकड़हारा, मैंने कहा तो था कि खाने को कुछ मांगना चाहिए, और लकड़हारा कहता है कि मैंने तो कहा था कि खाने के लिए कुछ मांगना चाहिए। पीर मुर्शिद अफसोस के लहजे में, अफसोस अब भी नहीं समझ सके और सोचो। लकड़हारा, हम हार मानते हैं, आप ही बताइए। अब लकड़हारा लास्ट पे हार मान लेता है और उसे पीर मुर्शिद से कहता है कि अब आप ही बताइए कि हमें क्या मांगना चाहिए था। पीर मुर्शिद, मैं बताऊं, सबसे अच्छी चीज़ वो है जिससे आपको हंसी आ जाए। लकड़हारा, क्या कहा? हंसी? बीवी, मगर हम तो भूले से भी नहीं हंसते। और बीवी कहती है कि हम तो कभी मुश्किल से भी नहीं हंसते, हम तो सर फोड़ रहे होते हैं एक दूसरे का। पीर मुर्शिद, इसलिए मैंने तो कहा था यही मांगो, हंसता है, ये चीज़ हासिल करने के काबिल है, उसे खुशी कहते हैं। और जो चीज़ सबसे ज़्यादा हासिल करने के काबिल है उसे खुशी कहते हैं। ओहो, कैसी अजीब चीज़ है। हंसता हुआ चला जाता है और इस तरह से चला जाता है। बीवी, बुढ़ा सिठिया गया है। बुढ़ा जो है वो मतलब 60 साल की उम्र का होना, सठियाना होना होता है। 60 साल की उम्र के बाद इंसान बहकी बहकी बातें करने लगता है, तो सठिया जाने से मुराद होता है बहकी बहकी करने उम्र में पहुंच जाना, जहां लोग बहकी बहकी बातें करते हैं। भला दौलत से बढ़कर कौन सी चीज़ अच्छी है? फिर से अपनी वो जो है ना उनका आइडिया वो चेंज नहीं हुआ। लकड़हारा, हमें तो थोड़ी सी रोटी मिल जाती तो अच्छा था, और अगर हमें थोड़ी सी रोटी भी मिल जाती तो वो भी अच्छा था। बीवी, अभी तक तुम्हारा गधापन नहीं गया। बीवी फिर से कहती है कि अभी तक ये गधापन जो है तुम्हारा बेवकूफ़ है, ये कांटे तुम्हारे ही बोए हुए हैं। झाड़ू लेकर मियाँ की तरफ दौड़ती है और उसे मारती है, और खाने को लेगा और खाने को लेगा, ठीक है, पीछे पीछे दौड़ती हुई, और आवाज़ दूर होती जाती है, पर्दा गिरता है, ठीक है। और इसी दौरान उसको और खाने को लेगा, मतलब कहती है कि बेगसिया के खिन खतर औजार कसने व, ठीक है। अब लास्ट पे दौड़ती हुई झाड़ू उठा के उसके पीछे निकल जाती है, और जो स्टेज का जो पर्दा है वो नीचे गिरता है। मोहम्मद उमर नूर इलाही का लिखा हुआ ये एक बहुत ही मज़ाहिया किस्म का ड्रामा है, लेकिन इससे हमें सबक ये मिलती है कि हमेशा अपने अकल से काम लेना चाहिए, ठीक है, और हमेशा इंसान को सूझबूझ को अपने साथ रखना चाहिए। और दूसरी ये चीज़ है कि दौलत जो है वो बड़ी चीज़ नहीं है। अल्लाह के हुजूर अगर सुकून इंसान का है, खुशी है, तो वो सबसे बड़ी दौलत है। बहरहाल यहाँ पे हमारा वीडियो मुकम्मल होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेसन जो है पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और डिस्कस करेंगे इस लेसन के सवालात और जवाबात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। होने के बाद